بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہم کچھ اور اچھی خبریں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے جی، ویکسین آ گئی ہے. کرونا کا معاملہ تھا، کرونا سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ہی زیادہ بچایا، اور جو ہولناکیاں ہم نے پوری دنیا میں دیکھیں، کرونا کی تباہ کاریاں دیکھیں، وہ پاکستان میں نہیں تھیں اور پاکستانی اس سے محفوظ رہے. اور اب تک کی جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس میں بھی 10,000 اموات ہوئی ہیں پاکستان میں کرونا سے. اور جبکہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معاشرتی زندگی اور معمول کی زندگی معمول کے مطابق رہی، بازار مارکیٹ سب کچھ کھلے رہے اور پاکستان میں بہت زیادہ حرج نہیں ہوا. اب چونکہ ویکسین آ چکی ہے، ویکسین بنائی جا چکی ہے، برطانیہ نے بھی بنا لی، امریکہ نے بھی بنا لی، چائنا نے بھی بنا لی، تو پاکستان کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر. اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ چائنا پاکستان کو ویکسین دے رہا ہے فوری طور پہ، اور اس مہینے کے آخر تک یعنی کہ 31 جنوری تک پاکستان کو 5 لاکھ ڈوزز مل جائیں گی. 5 لاکھ ڈوزز مل جائیں گی ویکسین کی، اور ویکسینیشن شروع ہو سکے گی پاکستان کے عوام کے لیے، اور یہ ترجیحی بنیادوں پہ استعمال کی جائے گی. اور اس میں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ کرونا ویکسین مفت لگائی جائے گی اور وداؤٹ اینی کاسٹ، اور اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی. اس میں کیٹیگری بنائی جا رہی ہے. پہلے بزرگوں کو لگائی جائے گی جن پہ سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو جتنی بھی ویکسین درکار ہوگی پاکستان کو دی جائے گی، کیونکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ہم چائنا کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور مکمل طور پہ جو ٹوٹل چاہیے تقریباً 1 ملین سے زیادہ کی ڈوزز چاہیے، اور 1 ملین سے زیادہ ڈوزز چائنا نے کہا ہے کہ ہم یہ ضرورت پاکستان کی پوری کریں گے. ایک تو یہ ایک اچھی خبر میں نے کہا آپ سے شیئر کر لی جائے. اور پھر ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ پاکستان کے لیے سے متعلق ہے، اور وہ ہے کہ نریندر مودی فارن فنڈنگ کیس کا پہلے آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں جی. فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ تجویز دی تھی اور اپنے آپ کو پیش کیا گیا تھا کہ اوپن کورٹ میں، کھلے کمرے میں، اوپن سماعت شروع کی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ، تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں فارن فنڈنگ کون کرتا رہا اور کس سیاسی جماعت نے کتنا مال وصول کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مواد موجود ہے تو ہم یہ سارا لے کے آئیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے صرف اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ لیا ہے، کوئی ممنوعہ فنڈنگ یا خفیہ امداد ہم نے نہیں لی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انکار کر دیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوامی سطح پہ کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ سماعت جو طے شدہ طریقہ ہے اس کے اکارڈنگلی ہوگی، اور اس میں صرف فریقین آ سکیں گے. لیکن چونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس کو اوپن اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا، البتہ جو فریقین ہیں وہ ضرور آئیں اور اپنے دلائل دیں، اپنا موقف دیں، شواہد دیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ تمام شواہد اکٹھے کر کے متعلقہ فورم پر سبمٹ کروائے گا. اب آگے جی کچھ اور خبریں، اور وہ خبریں ہیں اگین پاکستان کے دوست ملک چائنا سے متعلق اور امریکہ سے متعلق. امریکہ میں نئی حکومت آ چکی، جو بائیڈن انتظامیہ آ چکا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی ٹیم اپنے گھروں کو رخصت ہو چکی. کل تک جو بہت بڑے پروٹوکول میں پھر رہے تھے، آج وہ پروٹوکول ان سے واپس لے لیا گیا ہے، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ لوگ تھے، ظاہر ہے جی وہ اس وقت سپر پاور کی پوری ٹیم تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی کابینہ. اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، چائنا نے ان کے ساتھ ایک کام کیا ہے. چائنا نے پرانی جتنی بھی ٹرمپ انتظامیہ کی ٹیم تھی، ان کی کابینہ تھی، 28 عہدے داروں پر چین اور چین کے زیر جو اطاعت ملک ہیں وہاں پہ ان کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے، اور ان کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دیا گیا ہے. اور ان میں جو اہم ترین ہیں وہ ہیں جناب مائک پومپیو اور دیگر 27 عہدیدار،
اور چائنا نے کہا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ دھوکہ دہی کے الزام میں ان پہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے چائنا کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے، الزامات عائد کیے، لہٰذا آج سے چائنا کے لیے یہ شخصیات ناپسندیدہ ہیں۔ البتہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ اور نئی حکومت امریکی حکومت کے ساتھ وہ کام جاری رکھیں گے اور تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں قطع تعلق کرنے کا۔ اب پومپیو نے کیا کہا تھا، چائنا پہ نسل کشی کے الزامات عائد کیے تھے، ایغور مسلمانوں کے معاملے کو ہائی لائٹ کیا تھا اور چائنا کو گھیرنے کی کوشش کی تھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ۔ ان میں اور کون کون سے لوگ ہیں جن پہ پابندیاں لگی ہیں؟ آنا اقتدار کی بات ہے جی، کل تک یہ بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے، بہت دنیا کے اہم ترین لوگ تھے، لیکن آج انہی لوگوں کو چائنا پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ پابندی کا سامنا کرنے والے جی ٹرمپ عہدیداروں میں تجارتی سربراہ شامل ہے، اور پیٹر نیورو قومی سلامتی کے مشیر، رابرٹ اوبرائن اور جان بولٹن صحت کے سیکرٹری یعنی کہ وزیر صحت، الیکس آزر اقوام متحدہ کے سفیر، کیلی کرافٹ اور ٹرمپ کے سابق معاون اسٹیو بینن شامل ہیں، اور ان تمام لوگوں پہ نہ صرف چائنا بلکہ ہانگ کانگ اور مکاؤ میں بھی داخلے پر پابندی ہوگی، اور ان سے وابستہ کمپنیوں اور اداروں کو چین کے ساتھ کام کرنے پر پابندی ہوگی، یعنی ان کا مکمل طور پہ ناطقہ بند کرنے کا، سوشل بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ، تجارتی بائیکاٹ، ہر طرح کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان، ہر طرح کی پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ اٹلانٹک کونسل کے تھنک ٹینک کی پابندیوں کے ماہر جو برائن اوٹول ہیں، انہوں نے چین کے اقدام کو انتقامی کارروائی اور سیاسی بیان کے طور پہ انہوں نے کہا جی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ علامتی ہے جو بھی ہے، لیکن چائنا نے اپنا جو غم و غصہ ہے وہ ضرور بیان کیا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ چائنا کے بارے میں اس حد تک آگے نہیں جانا چاہتی جتنا کہ ٹرمپ انتظامیہ جس طریقے سے، کیونکہ ٹرمپ نے جاتے جاتے بھی آخری دن بھی جو کرونا وائرس کا ذمہ دار ہے وہ چائنا کو ہی قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود کہ چائنا جو ہے بار بار اس کی تردید بھی کرتا رہا، لیکن ٹرمپ آخری دن بھی اپنے اسی موقف پر قائم رہا۔ پھر ایک اور جو بائیڈن انتظامیہ نے، جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جو 15 حکم ناموں پہ دستخط کیے ہیں اور جو نئی پالیسی لے کے آ رہا ہے، اس میں ایک تو ایران کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ ہے، اور ایران کے بارے میں خطرے کی گھنٹی انہوں نے بجا دی ہے۔ جو بائیڈن نے 15 حکم نامے دستخط کیے ہیں، اسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی کو وہ چینج نہیں کرے گا، اور امریکہ کا سفارت خانہ یروشلم جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ سعودی عرب کو بھی ٹف ٹائم دینے کا اعلان کیا ہے، اور سعودی عرب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ حوثی باغیوں کو جو دہشت گرد تنظیم ٹرمپ جاتے جاتے قرار دے گئے، جو بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سے حوثی باغیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، بات چیت کرنے میں دشواری ہوگی، لہٰذا وہ اس آرڈر کو ریویو کریں گے، اور سعودی عرب کے لیے مشکل وقت آئے گا، اور یمن میں جو جنگی جرائم یا بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے وہ جو بائیڈن حکومت میں سر اٹھا سکتا ہے، اور اس کے لیے سعودی عرب کے لیے خاص طور پہ آنے والے دنوں میں مشکل پیش آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے مسلم ممالک پہ جو داخلے پر پابندی تھی شہریوں کے، مسلم ممالک کے، وہ پابندی بھی ختم کر دی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ آرڈر بھی حکم نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ ایک اچھا میسج مسلم کمیونٹی کو، مسلم ممالک کو، مسلمانوں کو دنیا بھر میں گیا ہے۔ اسی طریقے سے WHO معاہدے سے علیحدہ ہو گئے تھے کرونا کی وجہ سے امریکہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم جاری کیا تھا، ایگزیکٹو آرڈر، وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے، اور عالمی ادارہ صحت میں امریکہ کی واپسی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے چائنا کو بھی اندازہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پریزیڈنٹ ٹرمپ والی پالیسی اختیار نہیں کرے گی اور بیہیو کرے گی، اس لیے انہوں نے یہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ ایک پھر پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر، پاکستان سرخرو ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، اور وہ ہے انڈیا
نریندر مودی کا مکروہ چہرہ بار بار بے نقاب ہو رہا ہے، اور بی جے پی کا، RSS کا، ہندوتا کا جو ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی والا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ بین الاقوامی ادارے کر رہے ہیں۔ پہلے یورپی یونین میں یہ معاملہ کھلا، ڈسانفو لیب آئی، EU ڈسانفو لیب، اس میں بہت سارا اسکینڈل سامنے آیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو پچھلے کئی دہائیوں سے بدنام کیا جا رہا تھا راؤ کی فنڈنگ پہ، انڈیا کی فنڈنگ پہ، اور اب اکانومسٹ اور فارن پالیسی میگزین بھی یہ انکشافات کر چکا ہے۔ اب فارن اکانومسٹ نے بھی اس سلسلے میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا، نریندر مودی ایک 2 نمبر طریقے سے، فیک طریقے سے پاکستان کو، مسلمانوں کو بدنام کرتے رہے اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا اور مہم چلائی جاتی رہی۔ اب ایک اور جیسے ہی یہ ڈسانفو لیب آیا تھا، اسکینڈل آیا تھا، تو اب تھنک ٹینکس اور NGOز جو اس سے جڑے ہوئے تھے، جن کو بھارتی فنڈنگ، راؤ کی فنڈنگ شامل تھی، اجیت ڈوول ڈاکٹرائن کے تحت آگے بڑھ رہے تھے، اب وہ NGOز، تھنک ٹینکس جو ہیں بکھرتے جا رہے ہیں، اور ان کے جو عہدیدار ہیں، ان کے ڈائریکٹرز ہیں، وہ استعفے دے رہے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کی راہ لے رہے ہیں۔ جس کے بعد، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ انکشاف آیا ہے، پاکستان نے یہ معاملہ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کے سامنے، عالمی حقوق، انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے، یورپی یونین کے سامنے یہ سارا معاملہ اٹھایا ہے، جس کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا پسپا ہو رہا ہے، اور اس سے جڑے جتنے بھی NGOز اور تھنک ٹینکس تھے وہ بھی اب فارغ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کی اخلاقی قانونی فتح ہو رہی ہے۔ تو یہ تھیں اب تک کی جناب خبریں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ مزید اچھی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔